السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ میں آپ کے لیے ایک اور بہت ہی خوبصورت ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے ڈیمنس آف ڈیولس۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 2۔ اس کے کمرے میں ہر طرف نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اے سی فل سپیڈ پر چلنے کے باعث کمرے کے ماحول میں سردیوں کا گمان ہو رہا تھا، مگر وہ ایسے ماحول میں بھی صوفے کی پشت پر سر گرائے شرٹ لیس بیٹھا آنکھیں موند کر کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دونوں بازو دائیں بائیں صوفے کے اوپر ہی رکھے ہوئے تھے، نہ جانے وہ کن سوچوں میں گم تھا۔ جب ہیل کی ٹک ٹک کی آواز قریب سے ہی آئی، ہینڈی اس کی خدمت کے لیے آ چکی تھی، مگر اسحاق یزدانی کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہینڈی آ کر اس کے قریب قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اسحاق یزدانی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر دھیرے دھیرے اوپر کی جانب سرکانے لگی۔ بوس، آج آپ نے خود مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ جانتے ہیں میں کتنا تڑپی ہوں۔ ہینڈی جو کچھ کرنے کا سوچ رہی تھی، اسحاق کو شرٹ لیس دیکھ کر اس کے سکس پیک کو ہاتھوں کی مدد سے چھونے لگی۔ اپنی حد میں رہو ہینڈی، جو کرنے آئی ہو وہ کرو۔ اسحاق کی وارننگ دیتی آواز پر ہینڈی نے یکدم اپنے ہاتھ پیچھے ہٹائے۔ وہ اسحاق یزدانی تھا، کسی کو اپنی باڈی ٹچ نہیں کرنے دیتا تھا، نہ ہی خود کسی کو ٹچ کرتا، بس اسے جو کرنا ہو وہ کر دیتا، مگر بنا عورت کو ہاتھ لگائے۔ اور جتنی بھی عورتیں وہ اپنے پاس بلاتا وہ اس کام میں پروفیشنل ہوتی۔ وہ ایک 32 سالہ وجاہت سے بھرپور خوبصورت خوبرو مرد تھا۔ اگر وہ لڑکیوں کے درمیان جاتا تو وہ اس پر کسی شہزادے کا گمان کرتی۔ اس جیسے ہینڈسم کو دیکھ کر ہی بہت ساری لڑکیاں اپنا دل ہار دیتی، مگر اسے لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی وہ ایک مرد تھا اور اس کی بہت ساری خواہشات تھیں۔ وہ کبھی بھی عورت کو چھونا نہیں چاہتا تھا، بس اگر اسے کبھی بے چینی ہو یا اس کی طلب بڑھے اور دل سکون ہو جانے کو کرے تو وہ اپنے دل کو مارنے کے بجائے اس کی مانتا۔ کسی دوسرے طریقے سے اسے پرسکون ہونا نہیں آتا تھا، اور نہ ہی اس نے ضرورت محسوس کی، کیونکہ وہ ہر چیز افورڈ کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے ایسی پروفیشنل عورتیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی جو اسے پرسکون کر سکیں۔ ہینڈی اس کی بھروسے مند ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کام میں بھی بہت ماہر تھی۔ اس کام کا اسے الگ سے بھاری معاوضہ ملتا تھا۔ اسحاق یزدانی کے یکدم ٹوکنے پر وہ تھوڑا شرمندہ ہوئی۔ بھلا وہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کیوں کر رہی تھی جس کے باعث اسے سننے کو ملے؟ وہ خاموشی سے سر جھکا کر دوبارہ وہیں اپنے ہاتھ رکھ گئی جہاں سے اٹھائے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پینٹ کی زپ کھول کر اسے نیچے سرکانے لگی، تو اسحاق نے بھی اس کی کچھ مدد کی، لیکن نہ سر صوفے کی پشت سے اٹھایا اور نہ ہی بازوؤں نے کوئی حرکت کی۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا اور ہینڈی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ہینڈی نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کام شروع کر دیا۔ اسحاق یزدانی نے ہاتھوں کی مٹھیوں کو مضبوطی سے بھینچا اور لب سختی سے آپس میں پیوست کر کے آنکھیں زور سے میچ لی، کیونکہ اس وقت جذبات اس کی برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ وہ پوری طرح تیار تھا تو ہینڈی صوفے کے دائیں بائیں گھٹنوں کو فولڈ کر کے اس کی گود میں بیٹھ گئی اور اپنے اندر لینے کے بعد وہ اچھلنے بھی لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تھک گئی تو صوفے کی پشت پر ہاتھ ٹکا کر خود کو سہارا دیا۔ اس طرح اسحاق یزدانی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا، مگر یہ کرنے سے پہلے وہ اپنے بالوں کو باندھنا نہیں بھولی۔ اسے آج بھی یاد تھا جب پہلی بار اس کے بالوں کی ایک لٹ نکل کر اسحاق کے چہرے کو چھونے لگی تھی۔ کچھ پل وہ برداشت کرتا رہا، لیکن پھر نہ اپنی حالت کی پرواہ کی نہ ہی اس کی۔ ایک سناٹے دار تھپڑ ہینڈی کے منہ پر آ کر لگا۔ وہ تو سمجھ ہی نہیں پائی کہ آخر اس نے کیا غلطی ہوگی، وہ تو اسے خوش کر رہی تھی۔ تب اسحاق نے اس کے بالوں کو پکڑ کر اتنی زوردار انداز میں جھٹکا دیا تھا کہ ہینڈی کی چیخیں اس کے پورے مینشن کے اندر گونجنے لگی۔ وہ تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بال کٹوانے کا کہہ رہا تھا، مگر ہینڈی قدموں میں گر کر گڑبڑاتے ہوئے اس خطا کی معافی مانگ رہی تھی جو اس نے جان بوجھ کر کی ہی نہیں تھی۔ تب کہیں جا کر اس کی معافی ہوئی تھی، اسی لیے وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس کے وجود کا کوئی بھی حصہ اسحاق کو نہ چھوئے۔ جیسے ہی وہ پرسکون ہوا تو ہینڈی یکدم پیچھے ہٹ کر ایک نظر اسے دیکھنے لگی۔ شاید وہ کچھ کہے۔ یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
جا کر اس انسان کو ڈھونڈو جس نے ان دونوں کو مارا ہے، پتہ کرو کس نے اتنی ہمت ہوگی جو اسحاق یزدانی سے ٹکرانے کی جرات کر بیٹھا ہے۔ وہ اب بھی آنکھیں موند کر صوفے کی پشت پر سر گرائے ہوئے تھا۔ اسبات میں سر ہلاتی وہ اپنے حلیے کو درست کر کے دوبارہ اپنی ہیل پہن کر واپس چلی گئی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک جب کچھ دور سے جاتی سنائی دی تو وہ اپنا سر اٹھا کر کچھ دیر اپنی بگڑی حالت کو دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پولیس نے جب انہیں چھوڑ دیا تھا تو پھر انہیں سیدھا یہاں پر آنا چاہیے تھا۔ وہ کہاں پر چلے گئے؟ کچھ دوری پر ہمارے کچھ لوگ انہیں پک اپ کرنے کے لیے بھی موجود تھے۔ ان لوگوں پہ بلا لیا گیا تھا جو انہیں ریسیو کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے۔ ان کے بیانات یہ تھے کہ وہ دونوں وہاں پر آئے ہی نہیں۔ جھوٹ بولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہر طرح سے چھان بین کر لی تھی، لیکن اسٹیشن سے باہر نکلنے کے بعد نہ جانے انہیں آسمان کھا گیا یا پھر زمین نکل گئی۔ وہ کیسے موت کے منہ میں پہنچے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اسحاق نے بھی بولا تھا خالی ہاتھ اس کے پاس نہیں آنا۔ ہو نہ ہو اس پولیس آفیسر نے ہی یہ کام کیا ہے۔ سلطان کو آفاق پر پورا شک تھا، مگر اپنے شک کو یقین میں کیسے بدلے، وہ اسی بات کو لے کر پریشان تھا۔ جب ہینڈی اس کے پاس آئی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، باس نے بولا ہے جا کر پتہ لگواؤں۔ ان سے ٹکرانے کی ہمت آخر کس میں آ گئی؟ کچھ پتہ چلا؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ چلا، بس شک ہے یہ سب اس آفاق نے کیا ہوگا۔ اسے ہم نے سسپینڈ کروایا ہے، دوسرے ہی دن ہمارے آدمیوں کی ضمانت ہو گئی۔ یہ خبر ضرور اس پولیس والے تک پہنچی ہوگی۔ مجھے یقین ہے یہ سب اسی نے کیا ہے۔ اسی میں بہت زیادہ گرمی ہے، وہی ہم سے جنگ کا اعلان کرنے کی بات کر رہا تھا، لیکن ہم شک تو باس کو نہیں بتا سکتے۔ ہمارے پاس پکی خبر ہونی چاہیے۔ ہینڈی نے اس کی شک کی خاطر میں نہیں لیا۔ پکی خبر؟ اب میں کہاں سے لے کر آؤں؟ میں نے ہر طرح سے پتہ کروانے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جہاں ہمارے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں وہ دونوں وہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ بے چینی سے وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جب وہ وہاں تک پہنچے ہی نہیں تو اس کا مطلب صاف ہے، وہیں پر کسی نے انہیں غائب کروایا ہے، اور یقیناً یہ پولیس والوں کا ہی کام ہوگا۔ کسی اور کو ان کی رہائی کی خبر ہی نہیں۔ 100% یہ انہی کا کام ہے، کیونکہ کوئی اور تو ہمارا دشمن ہے نہیں۔ یہ تمہاری بھول ہے ہینڈی، یہاں سے باہر نکلو تو 1000 دشمن مل جائیں گے۔ ہم محفوظ ہیں کیونکہ ہم باس کے زیر سایہ ہیں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو۔ ہینڈی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے وہ اپنے سر کو ہاتھوں میں گرا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ یوں سر کو ہاتھوں میں لینے سے کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی طرف سے کوشش کرنے جا رہا ہوں، جا کر تم بھی اپنی طرف سے کوشش کرو۔ میں تو جا کر تمہارا ہی بیانیہ باس کو بتا دیتی ہوں۔ ہینڈی کی بات پر سلطان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ جاؤ اور اپنی خبر لے کر آؤ۔ سلطان کا لہجہ وارننگ دینے لگا، مگر ہینڈی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ تو اسحاق یزدانی کے سامنے خود کو سب سے بہترین ثابت کرنا چاہتی تھی، کیونکہ من ہی من میں وہ اسے بہت پسند کرتی تھی، لیکن وہ اسے بس ایک سکون پانے کی چیز سمجھتا تھا جو وحشت کے لمحوں میں اسے یاد آتی تھی، باقی تو وہ اسے ایک ورکر کے طور پر استعمال کر لیتا تھا۔ ارے بھائی، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ یہاں پر نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ نور جہاں کو یوں کائنات کو اپنے ساتھ لے جا کر نکاح کرنا کچھ خاص سمجھ نہیں آیا۔ ارے میں کہہ رہا ہوں نا، آپ سے اپنے آدمی میرے ساتھ بھیجیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا میں کوئی جھوٹ یا فراڈ نہیں کر رہا، تو پھر یہاں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اسے یوں پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ چاہ کر بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اسے یقین تھا اسحاق یزدانی اس کی ایک ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھ رہا ہوگا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ یہاں یتیم خانے کے اندر نکاح کر رہا ہے تو اس جیسے درندے سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ یہاں کے معصوم لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے۔ اسی لیے وہ خفیہ جگہ پر جا کر نکاح کرنا چاہتا تھا جہاں کوئی نہ پہنچ سکے، اور وہ نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے جائے۔ دیکھو بھائی، پہلے بھی تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، اور اب تو بالکل باہر ہو گئی ہیں۔ نہ تم یہاں نکاح کے لیے تیار ہو، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، بس سیدھا لڑکی لے کر جا رہے ہو اور کہتے ہو نکاح کر لوں گا۔ ارے میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں، اپنا کوئی بھروسے مند بندہ میرے ساتھ بھیج دیں۔ نور جہاں اس کی باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنے 2 آدمیوں کو اس کے ساتھ بھیج کر کائنات کو اپنا خیال رکھنے کا بھی بولا۔ کائنات کے لیے تو یہ سب کچھ واقعی نیا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کا نکاح ایسے ہوگا۔ وہ تو اسی یتیم خانے کے اندر جیسے باقی لڑکیوں کا نکاح ہوتے ہوئے آیا تھا،
اپنے نکاح کو بھی ویسے ہی سوچ کر بیٹھی تھی، لیکن عین وقت پر آفاق نے آ کر یہ نیا ہی شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ اسی بات پر تو اسے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر پھر بھی چونکہ آفاق اس کی پسند تھا، اس لیے اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہوئے وہ اس کے ساتھ چل دی، کیونکہ نور جہاں نے 2 آدمیوں کو بھی اس کے ساتھ بھیجا تھا۔ اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ بس اسی بات کے سہارے وہ نکاح کرنے کے لیے چلی گئی۔ مجھے تو اس کی بات پر ذرا سا بھی یقین نہیں ہے، میں تھانے فون لگاتی ہوں۔ نور جہاں نے ڈائریکٹ ڈی ایس پی کو فون لگا کر اسے ساری سچویشن کے بارے میں بتا دیا، جس پر اسے حیرانی بھی ہوئی، لیکن وہ خاموشی سے اس کی بات سن کر اسے مطمئن کرنے لگا۔ دیکھیں میڈم، ہم آپ کے ادارے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر ہمارا آفیسر کچھ بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ ارے انصاف سے پہلے مجھے تو کوئی گڑبڑ ہی نہیں چاہیے۔ ڈی ایس پی کی بات پر وہ تلملا اٹھی۔ اگر میں ڈی ایس پی کو فون کر کے پہلے ہی ساری صورتحال کے بارے میں بتا دوں اور پھر بھی کوئی ناانصافی ہو جائے تو پھر میں تمہارے ڈی ایس پی ہونے کا کوئی کیا فائدہ ہے؟ نور جہاں نے اسے کھڑے پاؤں جھاڑ کر رکھ دیا۔ عورت ہونے کے ناطے ڈی ایس پی نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہ انہیں کچھ دیر تسلی دے کر آخر کار آفاق کو فون لگانے لگا۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آفاق کو فون کرنے کے بجائے سلطان کو فون کیا۔ ہینڈی تیزی سے اسحاق یزدانی کے آفس کی طرف بڑھی۔ وہ آفس سے نکل ہی رہا تھا کہ یکدم اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ اس کے سخت لہجے پر ہینڈی اپنا سر جھکا گئی۔ جی باس، میں اسی کے لیے آپ کے پاس آ رہی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں ثبوت نہیں مل رہا اور شک ہے یہ سب آفاق نے کیا ہوگا۔ وہ سلطان کی اکٹھی کی گئی اور انفارمیشن خود اسحاق تک پہنچا رہی تھی۔ کچھ پل وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر اتنی زور سے مارا کہ وہ زمین پر جا گری۔ پہلی بات تو یہ، مجھے نہیں سننا بالکل نہیں پسند۔ دوسرا، تمہیں اپنی شکوک و شبہات ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ کتنا وقت ہو گیا تمہیں میرے ساتھ؟ ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا؟ تیز لہجے میں جھاڑتے ہوئے اس نے ہینڈی کے وجود کو قہر برساتی نظروں سے دیکھا۔ وہ مجھے لگا کہ اٹھ کر وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے وہ کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں جو بھی لگا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ ہینڈی کا پورا وجود لرز کر رہ گیا۔ وہ پہلے ہی اس سے دور کھڑی تھی، ایسے رویے پر مزید چند قدم دور ہٹ گئی۔ باس، پیچھے سے نیہا نے آ کر طنزیہ نظروں سے ہینڈی کی حالت کو دیکھا اور خود پیچھے ہاتھ باندھ کر اسٹریٹ کھڑی ہو گئی۔ سر، پتہ چل گیا ہے، یہ سب کچھ آفاق نے کیا ہے۔ وہ انہیں جیل کے پاس سے ہی اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس کی مدد ایک لڑکی نے کی ہے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ لڑکی کے نام پر وہ چونکا، یعنی کہ اب لڑکیاں بھی اس سے ٹکرائیں گی؟ سر، اتنا تو پتہ نہیں چلا، مگر یہ پتہ چلا ہے جب وہ دونوں اسٹیشن سے نکل کر ہمارے آدمیوں کو ڈھونڈ رہے تھے تو ایک لڑکی ان کے پاس آئی جس کا چہرہ نقاب کے اندر ڈھکا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے کہنے پر وہ دونوں ایک انجان گاڑی میں بیٹھے۔ اس کے بعد وہ کہاں گئے کسی کو نہیں پتہ۔ اور تمہیں کیسے پتہ یہ سب آفاق نے کروایا ہے؟ کیونکہ جس گاڑی میں وہ لوگ بیٹھے وہ گاڑی آفاق کی ہے۔ سلطان بھی آ کر ان سب میں شامل ہو گیا۔ یہ خبر کچھ عرصے تک سلطان نے بھی جمع کی تھی۔ وہ بھی ایک ترچھی نظر سے ہینڈی کی حالت دیکھ چکا تھا، مگر خاموش رہا۔ اسے پتہ تھا اسحاق یزدانی کے سامنے شکوک اور اندازوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو پھر پتہ کرو وہ پولیس والا ہمارے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس وقت کون سی بل میں چھپا ہے۔ اس کا بھی پتہ چل گیا ہے باس۔ سلطان کی بات پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ آج نکاح کر رہا ہے۔ ویری نائس۔ ہمارے آدمیوں کو جہنم پہنچا کر وہ اپنے لیے جنت کے نظاروں کا انتظام کر رہا ہے۔ تو پھر چلو اسے بھی آج اس زندگی میں جہنم کا مزہ چکھا دیں۔ اسحاق یزدانی نے اپنے قدم آگے بڑھائے تو وہ تینوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ نیہا اور سلطان عین اسحاق کے پیچھے، اور ان دونوں سے پیچھے ہینڈی تھی جو اپنے گال سے نکلتے گرم گرم سیک کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ ہی اسے سلطان پر غصہ بھی آ رہا تھا، حالانکہ اس کی تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ وہی شو بازی میں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے دوڑی دوڑی ادھوری انفارمیشن لے کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا آپ اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے؟ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا پہلے ہی۔ سلطان جو اسے کہنے کی کوشش کر رہا تھا وہ خوب سمجھ رہا تھا۔
تمہیں کس نے کہہ دیا میں اسے ماروں گا؟ میں بس اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پرسرار انداز میں گویا ہوا۔ اس بار کچھ الگ کریں گے۔ یقیناً جس لڑکی سے وہ شادی کر رہا ہے یہ وہی لڑکی ہے جس نے ہمارے آدمیوں کو اس تک پہنچانے کی جرات کی ہے۔ پتہ نہیں اسحاق یزدانی کا شک کتنا صحیح تھا اور کتنا غلط، لیکن پھر بھی وہ تینوں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیے۔ کچھ آدمی بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھے اور 3 گاڑیاں اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ وہ اسے اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ یہ گھر آبادی سے کچھ دور تھا۔ یہ خستہ حال گھر دیکھ کر وہ حیرت زدہ سی آفاق کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے یہاں پر لے کر آئے گا۔ اسے لگا اگر وہ نکاح نہیں کر رہا تو یقیناً کسی اچھی جگہ پر انتظام کیا ہوگا، مگر یہ تو کائنات کے ساتھ آئے دونوں آدمیوں نے حیرت سے اس جگہ کی طرف دیکھا۔ ہم تمہاری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں آفیسر، اگر بھائی میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کرنے والا۔ دیکھو اندر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو ایک کمرے کے اندر صوفے پر واقعی مولوی بیٹھا ہوا تھا جو اپنے سامنے کچھ کتابچے کھول کر نہ جانے کیا پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مولوی کو دیکھ کر انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے مگر نکاح جلدی کرو۔ وہ دونوں کچھ مطمئن ہوئے۔ تم ایک کام کرو، جاؤ جا کر ریڈی ہو جاؤ۔ آفاق نے کچھ شاپنگ بیگ کائنات کی طرف بڑھائے جنہیں لے کر وہ ایک کمرے میں چلی گئی، لیکن 2 منٹ میں ہی واپس آ گئی۔ اس میں تو صرف دوپٹہ ہی ہے اور جوتے، چوڑیاں، میک اپ، سنیے باقی سب کچھ ہے لیکن سوٹ کہاں ہے؟ شادی پر تو لہنگا ہوتا ہے، فراک ہوتی ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو صرف دوپٹہ ہی ہے۔ ایسے وقت میں کیسی باتیں کر رہی ہو یار؟ اس کی بات پر آفاق نے شاپنگ بیگ پکڑ کر اس کے اندر سامان ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی سوئی تھوڑی تھی جو غائب ہو جاتی۔ پھر وہ باقی شاپنگ بیگ کے اندر بھی شادی کا جوڑا ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ جوڑا یہاں پر ہوتا تو اسے ملتا۔ اسے یاد آیا کل رات زمل اس کے گھر پر آئی تھی جسے وہ شادی کی ساری شاپنگ دکھا رہا تھا۔ یقیناً وہ جوڑے کو بیگ کے اندر رکھنا بھول گئی ہوگی۔ آفاق نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا ہو گیا؟ دیکھو مجھے معاف کر دو، لیکن کیا تم صرف یہ دوپٹہ اوڑھ سکتی ہو؟ اس کی بات پر کائنات دل محسوس کر رہ گئی، کیونکہ شادی کو لے کر اس کے سارے خواب تھے۔ نہ تو پہلے والے خواب پورے ہوئے اور نہ جوڑے والا۔ بھلا شادی کے جوڑے کے بغیر یہ کیسا نکاح ہو رہا تھا؟ وہ شکوہ کناں نظروں سے آفاق کی طرف دیکھنے لگی جس نے اپنے دونوں کانوں کو پکڑ کر اس سے سوری کیا۔ وہ بھی بھلا کہاں بڑی بڑی خواہشات رکھنے والی لڑکی تھی۔ اتنے پیارے سے انداز میں آفاق کے سوری بولنے پر وہ مسکرا دی اور بس دوپٹہ ہی اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ ارے مولوی صاحب آ جائیں، نکاح پڑھا دیں، ہماری دلہن تیار ہو گئی ہے۔ اسی دوپٹے سے وہ گھونگھٹ لے کر ایک سائڈ پر بیٹھ گئی جہاں پر نکاح کا انتظام کیا گیا تھا، تو مولوی بھی ان کا نکاح پڑھوانے کے لیے آ کر دوسرے صوفے پر آفاق کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مولوی نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ کائنات سے پوچھ رہا تھا کہ اسے آفاق کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے، اسی وقت کوئی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا۔ وہ تینوں لوگ چوکنے ہو گئے۔ اپنے سامنے اسحاق یزدانی کو دیکھ کر صحیح معنوں میں پہلی بار آفاق کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جہاں پر تو وہ اپنا اسلحہ بھی نہیں لے کر آیا تھا اور نہ ہی اس کی مدد کے لیے باقی نفری موجود تھی، وہ اکیلے ان سب سے کیسے لڑے گا؟ 2 آدمی نور جہاں کے تھے، بس اس کا ایک ہی دوست تھا۔ وہ لوگ اتنے سارے آدمیوں کا کیسے کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ انہیں دیکھتے ہی پہلی فرصت میں آفاق کی ہمت ٹوٹ گئی۔ قبول نہیں ہے؟ کسی غیر مرد کی آواز پر کائنات نے چونک کر اس انسان کی طرف دیکھا جس کے خوبرو چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ ایک سحر انگیز پرسنالٹی کا حامل وہ شخص نہ جانے کون تھا جو مضبوط قدم اٹھاتا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بہت سارے آدمی تھے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ آپ کون ہیں بھائی؟ مولوی کے سوال کا جواب دینا اسحاق نے ضروری نہیں سمجھا۔ اپنی شیروانی پر پہنی جیکٹ اتارتا ہوا آفاق اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر ان کی جانب بڑھا۔ اسحاق یزدانی تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ جیسے وہ اس کی جانب بڑھا ایک زناٹے دار تھپڑ آفاق کے منہ پر پڑا تو اس کا دماغ چنچنا کر رہ گیا۔ شاید وہ اس وقت ضرورت سے زیادہ غصے میں تھا۔ اسے مارنے کے لیے جیسے ہی آفاق نے ایک مضبوط پنچ بنایا، اسی وقت اس کے وار کو سلطان نے روک کر اس سے بھی زیادہ زوردار پنچ اس کے منہ پر دے مارا جس کے باعث آفاق کا جبڑا ہل کر رہ گیا۔
اور ایک سائڈ سے ہونٹ پھٹ کر وہاں سے جگہ سوچ کر نیلا نشان بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے باقی سب کو بھی ان تمام لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور بنا کسی کو ان کا قصور بتائے اندھا دھند پٹائی شروع کر دی۔ وہ اتنے برے طریقے سے ان کو مار رہے تھے کہ ان تینوں کو ہی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں اتنی زیادہ مار برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، جنہیں ایک طرف باندھ کر گرا دیا۔ جہاں آفاق پر اکیلا سلطان ہی باری پڑ رہا تھا، وہیں اسحاق یزدانی لمبے لمبے مضبوط قدم اٹھاتا کائنات کے عین سر پر جا کر کھڑا ہوا۔ خوف زدہ آنکھوں سے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ زدہ چہرہ اٹھا کر اس نے اپنے سامنے کھڑے انسان کی طرف دیکھا۔ وہ خوف سے لرز رہی تھی، کیونکہ اتنا خون خرابہ اور مار پیٹ اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ وہ تو ایک چار دیواری میں رہنے والی لڑکی تھی، لڑائی جھگڑوں سے کوسوں دور۔ اسی وجہ سے وہ تھر تھر کانپ بھی رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر وہ طنزیہ ہنسا۔ مولوی بھی خوف کے مارے کانپ رہا تھا، مگر ان ساری مار پیٹ کے اندر مولوی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ دیکھیں آپ یہ سب کچھ مطلب مار پیٹ یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں پر نکاح ہو رہا ہے، نکاح کے اوپر ایسا خون خرابہ نہیں ہوتا، اس کو اچھا شگون نہیں مانا جاتا۔ یہ برا شگن تو ہو چکا ہے مولوی۔ اسحاق نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹا۔ لیکن اتنا برا شگون بھی نہیں ہوا۔ یہاں نکاح ضرور ہوگا، لیکن اب تمہارا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ وہ اپنے قدموں میں بیٹھی کائنات کی طرف دیکھنے لگا، جس کا چہرہ گھونگھٹ میں ابھی بھی چھپا ہوا تھا۔ چل مولوی نکاح پڑھوا۔ اسحاق کی بات پر مسلسل مار کھاتے آفاق کا خون کھول اٹھا۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے اسحاق یزدانی، تجھے سنائی نہیں دیتا مولوی نکاح پڑھواؤ یا پھر میں تمہارا جنازہ پڑھواؤں؟ نکاح کائنات کے عین برابر بیٹھ کر اسحاق یزدانی بڑی بڑی سرخ رنگ چلکاتی آنکھوں سے مولوی کی طرف دیکھا۔ کپ کپاتے وجود کے ساتھ مولوی نے ان دونوں کا نکاح پڑھوانا شروع کیا، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نارمل نہیں ہے۔ اس آدمی نے آتے ہی تباہی مچا دی تھی، پھر وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ ان تین آدمیوں کو بے ہوش دیکھ رہا تھا جو خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں بے ہوش تھے یا پھر دنیا سے رخصتی لے لی تھی۔ اس کے علاوہ جس پولیس والے کا نکاح پڑھوانے آیا ہوا تھا وہ بھی مسلسل مار کھا رہا تھا، تو پھر وہ اپنے بارے میں ایسا اچھا کیسے سوچ سکتا ہے؟ اسی لیے وہ بنا چوں چرا کیے جو اس نے کہا وہ ماننے لگا۔ بندوق کی نوک پر کھڑے آفاق کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو چکا تھا۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، کتنی بار یہ بات کہو گے؟ دوبارہ میرے نکاح میں مداخلت کی تو میں بھول جاؤں گا آج میری شادی ہے۔ اسحاق کے اس قدر پرسکون انداز پر آفاق کا پارا ہائی ہو گیا۔ تم اس معصوم کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ بنا بندوق کی نوک سے ڈرے وہ مسلسل اسحاق یزدانی کو یہ غلط کرنے سے روک رہا تھا۔ اسحاق یزدانی نے ایک سرد نظر سلطان کی طرف ڈالی۔ بس اس کا دیکھنا ہی کافی تھا کہ باقی گارڈ نے آفاق کو منٹوں میں ہی مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ آفاق کی یہ حالت دیکھ کر کائنات کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ زمین پر لیٹا اس وقت تقریباً اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ کائنات تو مانو بے ہوشی ہونے والی تھی۔ مولوی صاحب جب کائنات سے اس نکاح کی رضامندی پوچھی تو وہ خاموش بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ وہ تو یہاں آفاق سے نکاح کرنے آئی تھی جسے وہ من ہی من پسند کرنے لگی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا آج اس کی زندگی اتنا بڑا موڑ لے لے گی۔ اب اسے نور جہاں کا ڈر بالکل صحیح لگ رہا تھا۔ اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اپنے حق میں تو کچھ تو بولنا چاہیے تھا۔ کاش وہ آفاق کو اس طرح کسی انجان جگہ پر جا کر نکاح کرنے سے روک دیتی تو یقیناً سب کچھ نہ ہوتا، لیکن اب تو موت سر پر کھڑی ہوئی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مولوی سے نکاح کی قبولیت مانگ رہا تھا، وہ کیسے اپنی زندگی کے تمام جملہ حقوق اس انجان انسان کے نام کر دے جو شاید انسان کہلانے کے لائق نہیں تھا؟ اس کا پہلا روپ ہی اس قدر بھیانک اور خطرناک تھا تو کائنات کو اسے انسان ہی ماننے سے انکار کر بیٹھی۔ یقیناً وہ کوئی بہت بڑا شیطان تھا، شیطان نہیں بلکہ شیطانوں کا شیطان۔ اس کا تھر تھر کانپنا وجود اسحاق یزدانی کی نظروں سے چھپا نہ رہا۔ اسے قبول ہے میں جانتا ہوں، لیکن ایسے نکاح نہیں ہوتا جب تک وہ خود نہیں کہے گی۔ مولوی صاحب کی بات کو اسحاق یزدانی نے درمیان میں ہی کاٹا۔ مس کانپتی دنیا، تمہیں نکاح قبول ہے نا؟ اسحاق کی ایک دہاڑ پر اس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھ لیا، میں نے کہا تھا نا اسے قبول ہے۔ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ نکاح کے بعد مولوی نے دعا کروانے کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔
ویسے بھی پہلے وہاں نکاح کے لیے صرف 4 لوگ ہی تھے، ایک دلہا اور 3 گواہ، مگر اسحاق یزدانی نے ان چاروں کو مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ باقی 3 تو ایک طرف بے ہوش پڑے تھے اور آفاق اس وقت زمین پر لیٹا ہوا یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اسحاق یزدانی اپنے کپڑوں سے اندیکھی مٹی جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوئے مولوی، 1 منٹ ہے تیرے پاس؟ یہ دعا والا ڈرامہ بند کر اور نکل یہاں سے۔ مولوی صاحب ساری دعائیں بھول کر اپنا سامان اٹھاتے ہی وہاں سے دوڑتے ہوئے نکل گئے اور اسحاق کائنات کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جانے لگا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو اس کو؟ آفاق بمشکل بول پایا۔ وہ زمین پر لیٹا کائنات کو خود سے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ ارے ہاں، تمہیں تو بتانا ہی بھول گیا۔ کائنات کا ہار چھوڑ کر وہ پنجوں کے بل زمین پر آ بیٹھا۔ آفاق کے ماتھے سے ٹپکتے ہوئے خون کو انگلی کے پور سے لے کر تنزیہ ہنسی ہنسا اور پھر معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بس آدھا گھنٹہ اس کو اس کمرے کے باہر لٹا کر رکھنا جہاں اب میری منقوہ کے ساتھ۔ یہ بات سلطان کے لیے تھی، مگر وہ دیکھ آفاق کی طرف رہا تھا۔ اب میں تمہاری کبھی نہ ہونے والی بیوی کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ایک بار میں استعمال کر لوں، پھر تم کر لینا۔ اگر اسے استعمال ہی کرنا تھا تو نکاح کا ڈرامہ کیوں کیا؟ کیوں نکاح کو بدنام کیا تم نے؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ وہ اس وقت اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ 10 سے 12 گارڈ نے پیروں سے لے کر کندھوں تک اس کے جسم پر اپنے پیر جمائے ہوئے تھے تاکہ وہ کوئی حرکت نہ کر سکے۔ میرے لیے تو نکاح کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن چونکہ مجھے یہ خبر ملی تھی تم اس لڑکی سے بہت محبت کرتے ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنے کے تم نے بہت خواب سجائے ہوئے تھے۔ میرے آدمیوں کو تم نے موت دی، اب اگر میں تمہارے سارے خوابوں کو چکنا چور نہ کروں تو میں اسحاق یزدانی کیسے ہوا؟ ویسے یہ تو شروعات ہیں، چلو باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ تمہاری نہ ہونے والی بیوی کو چکھ کر دیکھ لو، آخر کیسی بھی کیا چیز ہے اس میں۔ خدا کے لیے اس کے ساتھ ایسا مت کرو، وہ معصوم ہے، اس کا استعمال نہیں کرو۔ آفاق شاید زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ تم بھی تو شادی کے بعد استعمال ہی کرنے والے ہو۔ چلو شوہر ہونے کے ناطے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، پہلے میں استعمال کر لوں، پھر تم چاہے تو استعمال کر لینا۔ اس کے یہ الفاظ کائنات کے کانوں تک پہنچے تو اس کی روح تک کانپ گئی، مگر وہ بے بس کھڑی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر وہ گارڈ کو اشارہ کرتا ایک ہی جھٹکے میں اٹھا اور کائنات کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسے بیڈ روم میں لے گیا۔ جیسے ہی اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرایا، کائنات کے چہرے سے گھونگھٹ اتر کر نیچے گر گیا۔ وہ اٹھ کر خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسحاق یزدانی نے دروازہ بند کر کے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو کچھ پل کے لیے حیرت سے گنگ رہ گیا۔ کمر سے نیچے آتے گھنے کالے بالوں کی چوٹی بنا رکھی تھی، بڑی بڑی غزالی آنکھیں جن میں خوف ہلکورے لے رہا تھا، خوبصورت نازک گلابی ہونٹ، بے داغ شفاف چہرہ، چھوٹی سی ستواں ناک، خوبصورت برے برے گال، سبیح پیشانی، خمدار نازک پتلی کمر اور سنگ مرمر سا خوبصورت تراشیدہ بدن، یعنی کہ مکمل قیامت خیز حسن۔ لڑکیاں تو بہت دیکھی تھی، مگر یہ نازک اندام خوبصورت مجسمہ تو وہ آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ لبوں کو گول کر کے وہ سیٹی بجاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے آج تک کسی عورت کو ستائشی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، مگر نہ چاہ کر بھی آج دیکھنا پڑا۔ اب سمجھا وہ پولیس والا تم سے چھپ کر نکاح کیوں کر رہا تھا۔ اس وقت وہ سادہ ہاف وائٹ شلوار قمیص میں ملبوس تھی، لیکن ایسے لباس کے اندر بھی غضب ڈال رہی تھی۔ آپ خدا کے لیے میرے ساتھ غلط نہیں کریں، وہ لرزتے وجود کے ساتھ التجا کر رہی تھی۔ مس کامتی دنیا، شوہر ہوں تمہارا، مگر میرا دل اس نکاح کو نہیں مانتا۔ اس کا یوں بے دڑک ہو کر منہ پر جواب دینا اسحاق یزدانی کا دل دماغ کو ماننے کے لیے کافی تھا۔ دل کو میں نہیں مانتا۔ اس نے ایک بار پھر اسے بیڈ پر دھکیلا۔ کائنات نے جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی، ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر چھاپ چھوڑ گیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ساکت بیٹھی رہ گئی۔ ایسے زوردار تھپڑ پر دماغ نے سوچنے سمجھنے سے انکار کر دیا۔ اگلے ہی لمحے نیچے گرے دوپٹے کو اٹھا کر اسحاق نے اس کے ہاتھوں کو باندھ کر بیڈ کراؤن سے باندھا اور پھر ایک ہی لمحے میں اس کے قمیص کے دامن کو اٹھا کر شلوار کو اس کے وجود سے جدا کر دیا۔ تمہارے باقی وجود کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن پھر بھی اس کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میں بیوی ہوں آپ کی۔ وہ رونے لگی۔ بیوی مائے فٹ، تم اس کی پسند ہو،
میری نہیں۔ اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے سامنے کھول کر نازک سی خوبصورت گلابی رنگ گہرائیوں کو ستائش سے دیکھتا ہوا جیسے ہی وہ بیڈ پر چڑھ کے بیٹھا، کائنات نے اپنی دونوں ٹانگوں کو سمیٹ لیا۔ ایسا مت کرے میرے ساتھ، کوئی ہے مجھے بچا لو۔ کائنات کی فریادیں آفاق کو گائل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اپنے بندے ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مسلسل روتے ہوئے سر نفی میں ہلا کر اسے کچھ بھی کرنے سے روک رہی تھی، مگر وہ کہاں رکنے والا تھا۔ اسی لیے بنا کوئی اثر لیے وہ اپنی پینٹ کی زپ کھولتا ہوا دوبارہ اس کی ٹانگوں کو کھول کر ایک ہی جھٹکے میں اس کے وجود کے اندر اترتا ہوا کائنات کی چیخیں نکلوا گیا۔ جیسے ہی اس کی یہ دردناک چیخ آفاق کے کانوں تک پہنچی، وہ ضب سے مٹھیاں بینچ کر اپنا ماتھا زمین پر پٹکنے لگا۔ اسحاق اس کے سامنے والے کمرے میں کائنات کے ساتھ یہ سب کرنے میں لگا تھا، اور وہ جان بوجھ کر اپنے عمل کو ایسے وحشیانہ انداز میں کر رہا تھا تاکہ کائنات کی چیخیں باہر بے بس پڑے آفاق کے کانوں تک جائیں۔ اور یہی ہو رہا تھا۔ اس کی آہیں، فریادیں، التجائیں، غرض کہ اس کی ایک ایک آواز آفاق تک پہنچ رہی تھی، اور یہ لمحہ اس کے لیے مر جانے کے برابر تھا۔ اپنے عمل سے فارغ ہو کر وہ اسے ویسے ہی سسکتا چھوڑ کر خود اپنی حالت درست کرتا ہوا واقعی آدھے گھنٹے کے اندر باہر آ گیا، اور دوبارہ اسحاق کے سامنے پنجوں کے پل بیٹھ گیا۔ تمہارا خون دیکھ کر خوشی ہوئی تھی، لیکن اندر جو خون خرابہ ہوا وہ روح تک کو سرشار کر گیا۔ بہت مزیدار، بہت زیادہ مزیدار، کمال کی چیز تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر اسحاق یزدانی نے آنکھ ونک کی اور باقی لوگوں کو ایک طرف ہونے کا اشارہ کیا۔ اپنے پاؤں تمام لوگوں نے اسحاق کے اوپر سے ہٹا لیے۔ اسے وہیں چھوڑ کے اسحاق یزدانی آگے چلا۔ باقی سارے گارڈز پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکے تھے، اور آفاق وہیں زمین پر لیٹا رو رہا تھا۔ اس کا سب کچھ آنکھوں کے سامنے لٹ چکا تھا۔ ان کے جاتے ہی پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اس کے ساتھی ابھی تک بے ہوش تھے۔ کائنات کی آوازیں بھی بند ہو گئی تھی۔ بس آفاق ہی بلند آواز میں چیخیں مار مار کر اپنی بے بسی کا ماتم کر رہا تھا۔ کاش کہ وہ اسحاق یزدانی کے خلاف جنگ نہ چھیڑتا، تو شاید کائنات کی عزت محفوظ ہوتی۔